अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। नवाज शरीफ ने अपने साथ होने वाली इंतकामी कार्रवाइयों पर एक बार फिर आला सतही कमीशन बनाने का मुतालबा किया है। नवाज शरीफ का मौकफ है कि अदालत कमीशन की रिपोर्ट्स की रोशनी में मेरिट पर फैसला करे ताकि वो कौम के सामने सुरखरू होकर जा सके। इस तनाजुर में नवाज शरीफ ने वीडियो लिंक के जरिए पार्टी का अहम तरीन मुशावरती इजलास तलब किया है। पार्टी जराये के मुताबिक नवाज शरीफ की वापसी अदालती फैसले की रोशनी में होगी। इससे कबल 2018 में डॉन लीक्स के मामले पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने जज्बाती अंदाज में मुतालबा किया था कि अगर मेरी बात नागवार गुजरती है तो अगर मैं गद्दार हूं और मुल्क दुश्मन हूं तो आओ और एक कौमी कमीशन बनाओ और फिर इसका हिसाब किताब हो जाए। वो कमीशन अपनी रिपोर्ट दे और जो मुजरिम है उसे सरेआम फांसी पर लटका दिया जाए। 1999 में कारगिल के कौमी सानहे पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने मुतालबा किया था कि जो कारगिल की रुसवाई पर पर्दा डालता है उसे आज गद्दार डिक्लेयर कर दिया जाता है। लिहाजा आला सतही कमीशन बनाकर जिम्मेदारों का तयन किया जाए। माजी शाहिद है कि 1999 से 2018 तक मियां साहब को हर बार कौमी कमीशन का मुतालबा ले डूबा। वो इक्तदार से भी गए और मुल्क से भी। मियां साहब एक बार फिर हिसाब किताब और खोया हुआ वकार वापस चाहते हैं, मगर किस कीमत पर। उनका बयानिया नहीं बदला, ना ही मुतलका इदारों की सोच में फर्क आया है। अलमिया यह है कि जमहूरियत के मखमली टाट में गद्दारी की जो पिवंदकारी लगाई जाती है, अहले जमहूर इसका बराबर हिस्सा रहे हैं। अभी 2 दिन कबल ही वजीर आजम शहबाज शरीफ ने साबिक वजीर आजम इमरान खान को रियासत के खिलाफ गद्दारी का मुर्तकिब करार दिया था। वोट देना आपका हक है, जिसको आप वोट दें हम उसका एहतराम करेंगे, लेकिन जो शख्स दिन रात झूठ बोलता है, मकारी करता है, फ्रॉड करता है, अब मुझे बताएं कि 190 मिलियन पाउंड का एनचे का बंद लिफाफा काबीना से अप्रूव करवा लिया। मुल्क के अंदर जो हमारी जो रस्साकशी है और जो इसमें डिवाइड जो हो गई, इसमें जहर घोला गया है, कहीं खुदा न खास्ता ये मुल्क को ये शख्स ये तबाही की दहाने न ले जाए मुकम्मल तौर पर। आयरनी ये है कि रियासत का एक मुंतखब वजीर आजम अपना खोया हुआ वकार वापस मांग रहा है और दूसरा साबिक वजीर आजम भी इदारों से पूछ रहा है कि क्या मैं अवाम का दुश्मन हूं। साबिक वजीर आजम इमरान खान ऑडियो लीक्स के मामले पर अदालत जा रहे हैं। वो अदालत जाकर पता चलाना चाहते हैं कि कौन सी एजेंसीज ऑडियो लीक्स में मुलव्विस हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और उसके घर की जो सिक्योर लाइन थी, किसने उसकी टेप की और फिर लीक कैसे हुई, किसने की? चले अगर आप सर्वेलेंस भी करना चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर की कॉल्स की, करें, लेकिन उनको लीक करना ये जुर्म है, ये जुर्म है। और इंशाल्लाह अदालत में जाऊंगा और पता चलाऊंगा कि कौन सी एजेंसीज ये कर रही हैं। क्या मैं कोई दुश्मन हूं मुल्क का? 50 साल से मुझे कौम जानती है। इमरान खान का मुतालबा है कि साइफर से मुतल्लिक तहकीकात के लिए हुकूमत का नहीं बल्कि ऐसे जजों पर मुश्तमिल कमीशन बनाया जाए कि जिनकी साख और क्रेडिबिलिटी हो। कमीशन बनेगी हमारे ऐसे जजेस जो कि जिनकी क्रेडिबिलिटी है, और इंशाल्लाह वो कमीशन बनेगी। जब भी इसके ऊपर तफ्तीश होगी तो ये साबित होगा कि बैरूनी साजिश के तहत हमारी हुकूमत इसलिए गिराई गई कि हम किसी की गुलामी करने के लिए तैयार नहीं थे। हम एक आजाद पाकिस्तान देखना चाहते थे और हम इन चोरों को NRO नहीं देना चाहते थे। मियां साहब तोशाखाना केस में इश्तिहारी एब्सकॉन्डर, एवनफील्ड केस सजा याफ्ता कन्विक्टेड, ड्राइवन रोड केस में अदालतों को मतलूब हैं। क्या अदालतें मियां साहब को क्लीन चिट दे सकती हैं? आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा एतजाज एहसन ने मियां साहबा और मरियम नवाज शरीफ साहिबा को मुकदमात में मिलने वाले रिलीफ से मुतल्लिक बड़ा इंकशाफ किया। कोई शक, वरना ये नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम, ये मुकदमे तो आपके में जिस तरह किसी की तली पे लिखे हुए हो, इस तरह ये लिखे हुए मुकदमे जिनसे इनको बाजवा साहब ने निकाला है और बाजवा ने एक बहुत बड़ा जुर्म किया है। मुस्लिम लीग नून एतजाज एहसन के बयान पर सीखपा है। वजीर आजम के मुआविन खसूसी मलिक अहमद ने धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एतजाज एहसन साहब के बयान का कुछ यूं जवाब दिया। अगर अदालतों ने बरी किया तो जनरल बाजवा ने बरी किया। आप क्या ये ब्लेम इस मुल्क की हाई कोर्ट्स पे डाल रहे हैं कि वो किसी के कहने पर फैसले करती हैं? आप किस तरह से विदाउट एविडेंस आप अलेज कर सकते, और वो भी रोब्स पहन के, वो भी आप कोर्ट्स की प्रेमिसेस में खड़े होकर, उन्हीं की दाढ़ी अपने हाथ में पकड़कर आप ये अलेज करेंगे कि ये कल को किसी जनरल के कहने पर ये कोर्ट्स फैसले दे देती हैं?
میاں صاحب मुकदमात में क्लीन चिट चाहते हैं, दूसरी जानिब इमरान खान साहब मुकदमात दर मुकदमात से गुजर रहे हैं। वफाकी तहकीकाती इदारे ने साबिक वजीर आजम इमरान खान समेत 11 अफराद के खिलाफ फौरन फंडिंग का मुकदमा दर्ज कर लिया है। इलेक्शन कमीशन ने 2 अगस्त को तहरीक इंसाफ के खिलाफ 2014 से ज़ेरे इल्तवा ममनुआ फंडिंग केस का फैसला सुनाते हुए कहा था कि यह साबित हो गया कि तहरीक इंसाफ ने ममनुआ फंडिंग हासिल की। FIR के मुताबिक मुल्जिमान ने फॉरेन एक्सचेंज एक्ट की खिलाफ वर्जी की है। मुल्जिमान निजी बैंक अकाउंट के बेनिफिशरी हैं। FIR में इमरान खान, सरदार अजहर तारिक, सैफुल्लाह नियाजी, सैयद यूनस, आमिर कियानी, तारिक रहीम शेख, तारिक शफी, फैसल मकबूल शेख, हामिद जमान और मंजूर अहमद चौधरी को नामजद किया गया है। नाज़रीन, FIR के मुताबिक नया पाकिस्तान के नाम पर बैंक अकाउंट बनाया गया। बैंक मैनेजर ने गैर कानूनी बैंक अकाउंट ऑपरेट करने की इजाजत दी। बैंक अकाउंट में अबराज ग्रुप ऑफ कंपनी से $21 लाख आए। तहरीक इंसाफ ने अबराज ग्रुप के बानी आरिफ नकवी का इलेक्शन कमीशन में बयान हल्फी जमा कराया। अबराज ग्रुप कंपनी ने तहरीक इंसाफ के अकाउंट में पैसे भेजे। FIR में बताया गया है कि बयान हल्फी झूठा और जाली है। इमरान खान उस वक्त सियासी तौर पर एज वी स्पीक तनहा खड़े नजर आ रहे हैं। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी भी एक इंटरव्यू में इमरान खान की सियासी हिकमत अमली और अहम तरीन फैसलों पर एक अपोजिंग व्यू लिए हुए दिखाई दे रहे हैं। आरिफ अलवी असेंबलियों में जाने के हवाले से, अमरीकी साइफर के हवाले से, फौज की न्यूट्रलिटी के हवाले से, सियासत में किरदार से मुतल्लिक कुल्ली तौर पर दूसरी जानिब खड़े दिखाई दे रहे हैं। चोरों के साथ चोरी के मामले में नहीं बैठे, मगर शायद अगर जरूरत पड़े तो खान साहब को फैसला करना पड़ेगा। आप समझते हैं कि फौज न्यूट्रल है? उनको होना ही चाहिए, लेकिन खान साहब कहते हैं कि आप न्यूट्रल ना रहे। वो खान साहब से आपसे पूछिएगा कि क्या उनका मतलब है, क्योंकि वो अपनी बातों का एक्सप्लेनेशन समझा सकेंगे। वो खत चीफ जस्टिस को भेजा। आई एम कन्विंस्ड कि इसके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए। आई एम नॉट कन्विंस्ड ऑन द फैक्ट कि साजिश हुई। और पंजाब में भी एक और बड़ा चैलेंज दिखाई दे रहा है। हाशिम डोगर वजीर दाखिला अचानक इस्तीफा दे चुके हैं। ऐसे वक्त में ये इस्तीफा सामने आया है जब तहरीक इंसाफ के चेयरमैन मुसलसल इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानिए पर गामजन दिखाई दे रहे हैं। हाशिम डोगर ने आज तहरीक इंसाफ के ननकाना साहब में जलसे के बाद चेयरमैन इमरान खान से मुलाकात की और उनसे मुशावरत के बाद ओहदे से इस्तीफा दे दिया। हाशिम डोगर ने अपने इस्तीफे में नागुजीर जाती और तिब्बी वजूहात का जिक्र किया है, मगर यही हाशिम डोगर साहब थे कि जिन्होंने चंद दिन कबल कहा था कि पंजाब हुकूमत तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च का हिस्सा नहीं बनेगी और जिन्होंने पार्टी चेयरमैन के बरक्स शहबाज गिल पर तशद्दुद को तस्लीम करने से इनकार कर दिया था। जराए बता रहे हैं कि हाशिम डोगर साहब गुज़िश्ता चंद हफ्तों से शदीद दबाव का शिकार रहे हैं। उनका इस्तीफा भी इसी दबाव का नतीजा है। बात करेंगे सीनियर लीडर तहरीक इंसाफ सैयद जुल्फ़िकार बुखारी से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बुखारी साहब, थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर जॉइनिंग अस। पहले तो बता दीजिएगा कि टू बिगिन विद नवाज शरीफ साहब एक कमीशन चाहते हैं जिससे उनके लिए उनको एक दफ़ा सुरखरू किया जाए, उनके ऊपर जो गलत मुकदमात या उनकी विक्टिमाइजेशन जो हुई है उससे उनको क्लीन चिट मिले और वो वापस आ सकें। Does this logically make sense to you? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उनकी जो विक्टिमाइजेशन जो वो कह रहे हैं वो सबसे बड़ी अदालत इस मुल्क की सुप्रीम कोर्ट से हुई है और वो कोई केस हमने नहीं किया हुआ था। वो पहले से एक केस था, पैनामा में रिवील हुआ, आगे गया, JIT बनी, तो उसमें PTI तो नहीं थी मतलब इन्वॉल्व डायरेक्टली उस तरीके से। तहरीक इंसाफ ने केस को सुप्रीम कोर्ट पहुंचाया, लेकिन सारा जो केस पहले उठा था वो तो पैनामा से उठते आता यानी कि केस आप लोगों ने दरामद या सोर्स नहीं किया था और वो उस वक्त हुकूमत में भी थे। द पिटिशनर वेरी मच सो, और उन हालात में वो हुकूमत इनकी थी, बट दे फील कि एस्टैब्लिशमेंट वाज पिच्ड अगेंस्ट देम। देखें, अगर ये बात है तो अगेन सुप्रीम कोर्ट, सो सुप्रीम कोर्ट के अगर हम यही करें कि एक नया कमीशन बना दें तो फिर सुप्रीम कोर्ट को ही खारिज कर देना। व्हाई डू यू हैव अ सुप्रीम कोर्ट इन द कंट्री? जरूरत क्या है सुप्रीम कोर्ट की? अगर उनके हर एक डिसीजन जो आपको नहीं पसंद या आपके फेवर में नहीं गया तो फिर आप बोलें कि जी मैं भागवा मुजरिम हूं, अब मेरे लिए एक नया कमीशन बनाया चाहिए और उसको कमीशन को फिर वो फैसला करे। तो दिस इज समथिंग जो आप मूवीज में भी नहीं देखते। अच्छा, आपको आज एतजाज एहसन साहब के बयान के हवाले से आपका क्या तस्करा है? उन्होंने तो डायरेक्ट लीडरशिप का नाम लेके ललकारा है और कहा कि रिलीफ के पीछे भी इस्टेब्लिशमेंट है। गो के यही बात जवाब भी दिया अहमद खान साहब ने कि क्या इस्टेब्लिशमेंट ने बनाया था? क्या कल को यही बयानिया नहीं था मुस्लिम लीग नून का कि इस्टेब्लिशमेंट ने ही उनको पाबंदी से हासिल किया, उनको उनके खिलाफ केसेस बनाए, कमीशंस बनाई, सारा कुछ ऑचेस्टर किया? weren't they alleging the same? देखें, इफ बात दोनों चीज़ें अलग अलग सी हैं फॉर वन रीज़न। अगर नवाज शरीफ, अगर इमरान खान को फॉर एग्जांपल एस्टैब्लिशमेंट ने हटाया हो तो कोई करप्शन या कोई इरेगुलरिटीज़ के पीछे नहीं,
جو ان کو ہٹایا گیا چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو یا نہ ہو وہ پھر بھی مجرم ہے. اٹس as simple as that. It's apples and oranges. یہاں ایک مجرم ہے جو کرپشن کر رہا ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ ملوث تھی بھی وہ پھر بھی کنوکٹڈ ہے, وہ پھر بھی کنوکٹڈ اگر تھی یا نہیں تھی. میں خالی کہہ رہا ہوں کہ فیکٹ ایک ہی ریمین کرتا ہے کہ وہ پھر بھی کرمنل ہے. آج جو سلسلہ شروع ہو گیا ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ کا رول دکھائی دے رہا ہے آپ کو؟ کس چیز میں؟ جو مریم صاحبہ بھی باعزت بری ہوئی ہیں, نواز شریف صاحب کا بھی راستہ ہموار ہو رہا ہے, وہ کہتی ہیں ایک اپلیکیشن کی مار ہے. Does the establishment have a role to play? دیکھیں عمران خان نے جب وہ وزیر اعظم تھے, آئی تھنک ان کی آخری ان کا جو خطاب تھا نیشن کو, آئی تھنک اس میں یا سیکنڈ لاسٹ میں انہوں نے یہ بولا تھا کہ یہ جب سارا ہوگا تو ایک سیکنڈ این آر او دیا جائے گا. پہلے دن سے ایک ہی موقف تھا کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. این آر او دیا گیا ہے, نظر تو یہی آ رہا ہے. اور اگر یہ کمیشن بن جائے تو پھر تو ایک واضح طور پہ ایک چیز آ گئی ہے نا سامنے. مطلب اسحاق ڈار, مریم اور اب نواز شریف لاسٹ ون. ٹھیک ہے, پہلے تو شہباز شریف کو وزیر اعظم بنا دیا, بیٹے کو چیف منسٹر بنا دیا, اب رہ گیا صرف ایک بندہ, وہ ہے نواز شریف. اگر یہ بھی ہو جائے تو ایک پوری چیز آپ کے سامنے آ جاتی ہے نا کہ کیا all the cards on the table. جو آپ لوگوں کے لیے اتنی عیاں ہیں وہ ایوان صدر میں بیٹھے ریاست کے ہیڈ کے لیے عیاں کیوں نہیں ہے؟ ان کو نہ سازش دکھائی دیتی ہے, نہ ان کو نیوٹرلٹی کے اوپر کوئی شک و شبہات ہیں. آپ تو نیوٹرلٹی کو گالی بنا چکے ہیں, وہ کہتے ہیں نیوٹرلی ہونا چاہیے. استعفوں کے اوپر بھی وہ اپنے لیڈر کو فرسٹریٹڈ کہتے ہیں اور کہتے ہیں ان کا ذاتی یہ خیال تھا. تو یہ سب چیزیں کیا ایوان صدر میں بیٹھ کے دھندلی ہو جاتی ہیں؟ دیکھیں آئی تھنک ہمیں جس کرسی پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ایک بہت بڑی کرسی ہے, اور اس میں جب بھی آئی تھنک کبھی کبھار آپ جب کوشش سچ بولنا پڑتا ہے اس کرسی پہ بیٹھ کے. نہیں, سچ کی بات نہیں ہے, آپ کو ایکچولی تھوڑا سا ٹیمڈ ہونا پڑتا ہے کیونکہ آپ نان پارٹیزن ہیں بیسکلی, بیکاز وہ پریزیڈنٹ ہیں. تو وہ کھل کے بطور پی ٹی آئی ورکر نہیں بول سکتے, ان کو بولنا ہوگا ایز پریزیڈنٹ آف پاکستان for everybody. اچھا, مجھے آپ کی ٹیمڈ سے میں اخذ کر رہی ہوں کہ محتاط ہونا چاہیے, کیئرفل, رائٹ؟ اور آپ کو لگا وہ بہت محتاط تھے. I think انہوں نے محتاط الفاظ استعمال کر کے, لیکن اگر آپ ان کا پورا کانٹیکسٹ دیکھیں, جیسے آف ایئر بھی ہم بات کر رہے تھے, آف ایئر دیکھیں تو وہ بالکل خان صاحب کے موقف کے اوپر ہی چل رہے تھے, لیکن محتاط ہو کے. انہوں نے پہلے ایک پوری بیک گراؤنڈ دی کہ کنسپیریسیز آپ کو 10 سال 20 سال 50 سال بعد پتہ چلتی ہیں. پھر انہوں نے بولا کہ ہم نے اوپر بھیجا ہے خط. ہاں, میں اب تک مطمئن نہیں ہوں کہ یہ ایک کنسپیریسی ہے, لیکن انہوں نے وہ دروازہ کھولا ہوا ہے فور ریزننگ. اور ایک پریزیڈنٹ کا کام یہ ہوتا ہے کہ اوپر دے وداؤٹ ہز پرسنل اوپینین, اور پھر سپریم کورٹ یا جو بھی اوپر آئے اور اس کی انٹروگیشن کرے. سینئر لیڈر اور بڑے خان صاحب کے قریبی ساتھی, آپ کو کوئی گلا شکوہ یا کوئی آپ کو دھچکا نہیں لگا صدر کے اس انٹرویو سے؟ آئی تھنک کئی میڈیا آؤٹ لیٹس نے اس کو کٹ پیسٹ بہت غلط کی ہے. ظاہری بات ہے مطلب کمپلیٹلی پی ٹی آئی, میں کسی کرسی پہ نہیں ہوں تو میرے پہ وہ کوئی چیز لاگو نہیں ہوتی. میں آپ کی معلومات میں اضافہ کر دوں, اس کو کٹ پیسٹ نہیں کیا گیا, اور آسمہ صاحبہ نے بھی اپنے انٹرویو میں بتایا کہ اس کو ایک لائن بھی ایڈٹ نہیں کی گئی, ایز از اس کو چلایا گیا ہے. مگر اس کے اندر وہ محتاط نہیں تھے, وہ واضح پوزیشننگ لے رہے تھے. نہیں, میں اس سوال کو آپ کو ایگزامپل کہنے کا مقصد, جب میں آپ کو انٹرویو کرتی ہوں اینڈ بہت ڈپلومیٹکلی اور کیئرفلی جو جواب آپ نہیں دینا چاہتے, اوائڈ کرنا چاہتے ہیں, یو چینج اٹ, یو موو, آگے پیچھے نکل جاتے ہیں آپ. اتنا تو سیکھ ہی چکے ہیں ٹی وی پہ سب بیٹھ کے, ہم زیادہ سیکھ رہے ہیں. آپ چلے, عارف الوی صاحب سیکھ چکے ہیں, وہ پہلے سٹارٹ ہو گئے تھے آپ سے. دا پرابلم از کہ ہی وینٹ آؤٹ آف ہز وے ٹو سے کوٹ ان کوٹ آئی ایم ناٹ کنونس کہ سازش ہوئی. یہ نہیں بھی کہہ کے گزارا کیا جا سکتا تھا, لیکن انہوں نے کہا, انہوں نے پوزیشن لی. تو آپ کا بیانیہ زمین برد نہیں ہو جاتا اس سے؟ نہیں ہوتا, میں آپ کو سمجھاتا ہوں. اس لیے دیکھیں, یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ظاہری بات ہے جب آپ صرف یہ سینٹنس, when I mean کٹ پیسٹ, میں نہیں کہتا کہ آسمہ شرازی نے کوئی مکسنگ کی ہے. what I mean is کہ انہیں اگر آپ صرف یہ ایک سینٹنس نکال کے میں نے پورا سنا ہے, ہاں وہ ایک سینٹنس, لیکن اس سینٹنس سے پہلے ان کا کوئی 1 منٹ کا مونولوگ ہے ایکسپلین کرتے ہوئے کنسپیریسیز, کہ کنسپیریسیز اس وقت نہیں لگتی. وہ پورا بیانیہ دے رہے ہیں کہ اس وقت مجھے کی تھی, مگر میں تو سازش کے اوپر بات وہ سازش کے نہیں, وہ سازش بتا رہے تھے کہ have gotten away without saying this line. Yes, of course he couldn't get away without saying this line. Why did he choose to say this? نہیں, because do you question that or you do not? No, I don't think so. صدر عارف الوی صاحب کی لائلٹی
کے اوپر سوال اٹھ رہا ہے آپ کی جماعت میں یا نہیں؟ بالکل بھی نہیں. نہ ہی آپ کے چیئرمین محسوس کر رہے ہیں؟ بالکل ہی نہیں, کیونکہ میں آپ کو ایکسپلین کر دوں, جب وہ 1 منٹ یا 2 منٹ انہیں لگائے سازش ایکسپلین کرتے ہوئے کہ سازش 10 سال بعد آپ کو پتہ چلتی ہے, 5 سال بعد ابھی میں کنونس نہیں ہوں, اس میں کنونسنگ کی ضرورت ہے. اس کا مطلب ہے انہیں وہ دروازہ آف کنوکشن چھوڑا ہوا ہے, آف ڈبیٹ. جو ان کا بیانیہ ہے وہ درست ہے کہ فرسٹریشن کے اندر عمران خان صاحب نے یہ ذاتی فیصلہ کیا, ان سے رجوع کر لیتے تو صحیح تھا. ذاتی فیصلہ تھا کہ استعفے دینے, پوری پارٹی موجود تھی فیصلے کے, ذاتی نہیں تھا, ایک ذاتی بالکل نہیں. تو غلط بیانی کی ہے صدر نے. نہیں, آئی تھنک اگین انہوں نے خالی بات کی کہ فرسٹریشن جس طریقے سے انہوں نے بولی. امین خان صاحب آپ کبھی یہ ورڈ یوز کریں گے اپنے چیئرمین کے لیے کہ عمران خان فرسٹریٹڈ تھے؟ نہیں, I wouldn't. Is it a very presidential term to use? It's not about presidential. I think he's trying to express frustration in the sense کہ جو کچھ اس ملک کے ساتھ ہوتا آ رہا ہے اور جو ہوا ہے, اور جو عمران خان کے ساتھ ہمیں اس وقت ہم سب میں فرسٹریشن نہیں ہے کہ اس ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. جی, ہر انسان کے اندر فرسٹریشن ہے, بلکہ جو پولیٹیشینز ہیں انہوں نے اپنے فرسٹریشن کو کنٹرول کیا ہوا ہے, اور عوام زیادہ فرسٹریٹڈ ہے. یہ بھی ان کو اوائڈ کرنا چاہیے تھا ورڈ, یا صحیح ہے؟ I mean to say کہ ایک پرائم منسٹر اگر جس طریقے سے کنسپریسی آؤسٹڈ ہے تو اس میں فرسٹریشن نہیں آئی ہوئی, تو I think there's nothing wrong with it. ایک پنجاب کی بھی اپڈیٹ ذرا سی لے لیں. ہمارے ساتھ عارف حمید بھٹی صاحب موجود ہیں. بھٹی صاحب بہت بہت شکریہ. ایک طرف تو اپنی ہی جماعت کے اندر سے سوال اٹھنا شروع ہو گئے ہیں, بہت بڑی طویل گفتگو ہو چکی ہے اس انٹرویو کے حوالے سے, مگر دوسری طرف سر پنجاب کے اندر سے خبریں بڑی مختلف آ رہی ہیں اور پریشان کن آ رہی ہیں. یہ ایک دم ڈوگر صاحب کا استعفیٰ جو ہے یہ انہوں نے دیا ہے یا ان سے لیا گیا ہے؟ جی, لیا گیا ہے. ان پر تھا کہ رانا ثناء اللہ کو, جو میری اطلاعات ہے, گرفتار کیا جائے, اور جو 25 مئی تھا اس کے لوگوں کو گرفتار کیا جائے. تو اس پر پولیس نے جو کارروائی کی تھی اس پر کہ آئی جی کے حکم پر ہوئی تھی, وی سی ایم کے اوپر پر ہوئی تھی. رانا ثناء اللہ کی گرفتاری پر اسلام آباد سے بار بار آ رہا تھا انہیں گرفتار کرے, جس پر انہیں بہت زیادہ دباؤ تھا. دوسرا, ان کا پرویز الہی صاحب سے بھی کوئی اچھے مراسم نہیں تھے, کیونکہ پرویز الہی نے کہا جاتا ہے کہ آلریڈی جو فیصل شکار ہیں وہ وفاقی حکومت کے قریب ہیں, شہباز شریف صاحب کے اسپیشل برانچ کے ایڈیشنل آئی جی رہے ہیں, تو وہ بھی ان کی اتنی بات نہیں مانتے. تو آج وہ بڑا ایزی فیل ہوئے ہیں ریزائن دے کر, مجبوری میں دیا ہے, انہیں لیا گیا ہے ریزائن. دوسری طرف دیکھنا یہ ہے کہ میاں اسلم کیا اب رانا ثناء اللہ کو گرفتار کر پاتے ہیں. دراصل وفاق اور صوبائی حکومتوں میں جو تناؤ ہے, اس میں آئین اور قانون بہت زیادہ پیچھے رہ گیا ہے, کیونکہ یہ موجودہ حکومت جو وفاقی ہے اس کی کوشش ہے کہ عمران خان کے لانگ مارچ سے پہلے جنہیں انہیں جون سے بھی مال گڑھ کی بتی کے پیچھے لگایا گیا ہے کہ حکومت چینج کی جائے. 2 پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے مجھے خود بتایا کہ ہمیں 25-25 کروڑ کی آفر ہوئی ہے کہ ہم پی ٹی آئی سے ریزائن دے دیں, ہمارے کچھ لوگ دے دیں. تو عدم اعتماد گورنر ان کا ہے, وہ کہیں گے تو پھر حمزہ شہباز یا ملک احمد خان, بلکہ اصل تو ملک احمد خان صاحب ہے, انہیں وزیر اعلیٰ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو ہم دیکھنا یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب اس میں کیا رول ادا کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ. عارف حمید بھٹی ہمارے ساتھ موجود تھے. بخاری صاحب, آپ نے بات سنی ہے, یہ استعفیٰ کس تناظر میں آیا؟ بھٹی صاحب نے یہ خبر بھی دی ان سے لیا گیا ہے, اور ان سے بہرحال قیادت بھی مطمئن نہیں تھی. ہمارے پروگرامز میں بھی یہ بات فواد چودھری صاحب بھی کر چکے ہیں کہ جس طرح کا ایکشن لیا جانا چاہیے وہ ایکشن نہیں دکھ رہا ہمیں مسلم لیگ نون کے سینئر لیڈران کے خلاف. مگر پنجاب کی اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ تو متحرک ہے رانا صاحب کو کسی طرح پکڑنے کے حوالے سے. مسئلہ کیا ہے؟ آپ لوگوں کے راستے روکنے کا ایشو ہے, یا ان کا یہ بیان جو انہوں نے حال میں دیا تھا کہ ہم اے پولیٹیکل رہیں گے اس لانگ مارچ میں؟ نہیں, دیکھیں, جو اے پولیٹیکل کی بات نہیں ہے. اس میں جب سے ہم حکومت میں آئے ہیں, ٹھیک ہے, اس میں کوئی ہمیں شک و شبے کی یا وی ڈونٹ ہیو ٹو بیٹ اراؤنڈ دا بش کہ ہم اور ہمارے جو ورکرز ہیں, کارکن ہیں, خاص طور پہ 25 مئی کے حوالے سے ان کی بڑی امید تھی کہ ہم ایکشن ان پولیس آفیسرز پہ لیں جو 25 مئی میں جن نے بڑا بولا تھا ان سب پہ. بالکل, اس میں بھی بہت ڈیلے آئی. ٹھیک ہے, کوئی 11 آئیڈینٹیفائی کیے تھے ود ویڈیوز لے کے, اس میں بھی ڈیلے ایک آئی. اس کے بعد ہر ایک چیز میں, چاہے ہم اگر یہاں ہمارے پہ ہر روز فیڈرل پہ ایف آئی آر ہوتی تھی, اگر ہم ان پہ ایف آئی آر ڈالیں پنجاب میں, تو کیونکہ وہ پی ایم ایل این خود اتنا انٹرینچڈ ہے پنجاب سسٹم کے اندر, تو وہاں سے ڈیلے
آ رہی تھی, تو وہ رسپانس شاید نہیں مل رہا ہو ہمیں, یا وہ رسپانس ہمیں نہیں مل رہا تھا جو خان صاحب یا پوری پی ٹی آئی چاہتی ہے. تو اس پہ بار بار کرنل صاحب کے اوپر پریشر آنا, ناٹ کوئی بیڈ فیلنگ نہیں, کوئی چیز نہیں. خان صاحب خالی کہہ رہے تھے کہ مجھے ایک زیادہ ایک کوئی ہارڈ ہٹر چاہیے, تو ان کو ریپلیس کیا گیا ود somebody else. تو انہیں پھر اس میں جب ان کو نظر آیا کہ یہ کام شاید وہ نہیں کر سکے اس سپیڈ پہ جو ان کا چیئرمین چاہتے ہیں, انہیں ریزائن دے دیا, which is very noble of him. تو آپ کو رانا ثناء اللہ 2 چاہیے پنجاب کے اندر اس وقت؟ جی ملا ہے. I don't know کہ کون آ رہا ہے, لیکن یعنی کہ اینٹ کا جواب اتنا شاید لو لیول نہیں, لیکن ایٹ لیسٹ جو اس کا ٹکر دے سکے. اینٹ کا جواب اب اینٹ اور پتھر سے ہی دینا ہے آپ لوگوں نے. بالکل, لیکن ایک گرا ہوا اینٹ نہ ہو, بس ہم ایٹ لیسٹ ہم کروائی کریں گے, ہم نیچی حرکتوں میں نہیں جائیں گے جس میں یہ جاتے نہیں. بیکاز یہ تو اب سر بیسکلی اب تو آپ دیکھ رہے ہیں تصادم ہی ہونا ہے نا, ادھر بھی ڈنڈا ہے, اب آپ کہہ رہے ہیں ہمیں بھی ڈنڈا چلانا ہے. ان کا داخلہ پنجاب میں ممنوع ہوا ہے, مشکل ہوا ہے, ریسٹ کا ڈر ہے. خیبر پختونخوا میں بھی آپ لوگوں کا ادھر آنے سے انہوں نے کہا الٹا لٹکا دیں گے اور دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. سو آئی مین وی آر ہیڈنگ ٹوورڈز اے لاٹ آف پولیٹیکل انسٹیبلٹی. نو, وی آر رانگ, وی آر آلریڈی ان پولیٹیکل انسٹیبلٹی مزید. And it's just going to get worse. ہاشم ڈوگر صاحب سابق فوجی بھی ہیں, کرنل صاحب ہیں ریٹائرڈ. یہ بھی کوئی بیک گراؤنڈ ہو سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ حکومت؟ ایسا کچھ نہیں, ایسا کوئی نہیں ہے. وہ ڈائی ہارڈ پی ٹی آئی ہیں. صرف بات یہ ہے کہ اگر مجھے بھی کہیں لگایا ہو اور اگر میں پرفارم اس طریقے سے نہیں کر رہا ہوں جو میرا چیئرمین اس وقت چاہتا ہے. دیکھیں اسپیڈ اور شدت سے, دیکھیں حفیظ شیخ صاحب تھے, اکانومی میں میں سمجھتا ہوں بڑی سٹیبل لے کے جا رہے تھے, ٹھیک ہے, اور یہ اکراس دا بورڈ جب وہ ہٹے تھے تو اس وقت فیگرز ان کے آ رہے تھے, بڑی سٹیبلٹی آئی ہوئی تھی. لیکن کیونکہ ہمارا 1.5 رہتا تھا, خان صاحب ایک بگ ہٹر کو لے کے آنا چاہ رہے تھے جو اور اگریسولی کام کریں, تو شوکت ترین کو لے آئیں. ناٹ دیٹ حفیظ شیخ نے کوئی غلط کام کیا ہو یا اس طریقے سے پرفارم نہیں, ان کا کام ہو گیا. اب پلان کیا ہے؟ مے سے لگے ہوئے عمران خان صاحب اور تاریخ نہیں دے پا رہے. آ رہے ہیں آپ لوگ کتنے, اب حلف اٹھا رہے ہیں ہر ضلع میں جا کے, کتنی اسٹرینتھ کے ساتھ آ رہے ہیں؟ آنا ہے یا از دس جسٹ وہ شیر آیا اینڈ میں شیر نہیں آیا؟ اور نہیں, ہم بالکل آ رہے ہیں, بہت بڑی تعداد میں آ رہے ہیں. لیکن آئی تھنک اگر یہ کہنا کہ جی ہم ڈکٹیٹ کریں خان صاحب کو, کتنی تعداد؟ رانا ثناء اللہ صاحب تو 25,000 لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, گڈ, وہ 25,000 کے لیے کریں تو ہمارے لیے بہتر ہوگا. آپ لوگ what number are you guys playing with? I would say around 4 لاکھ. 4 لاکھ جی سیفلی آ جائیں گے آپ کو لگتا ہے؟ کے پی پنجاب ملا کے. ٹھیک ہے, اور آپ کو اندر آنے دیا, اگر نہ دیا جائے تو کیا کریں گے؟ 4 لاکھ لوگ کبھی کسی نے دیکھے نہیں ہے روڈ پہ, کوئی چیز ان کو نہیں روک سکتی. آج ان نے وہ ایک ایکسٹرا بل کے لیے بل پاس کیے فار ایکسٹرا فنڈنگ. دیر از نو اماؤنٹ آف منی کسی دنیا میں کسی ملک میں جو 4 لاکھ لوگوں کو روک سکتی. کب تک متوقع ہے احمد؟ ہفتے 10 دنوں میں. بہت بہت شکریہ, آپ نے گفتگو سنی. سینئر لیڈر تحریک انصاف سید ذوالفقار بخاری ہمارے ساتھ موجود تھے. ہفتہ 10 دن کی بات کر رہے ہیں, لیک آف پرفارمنس کی بات کر رہے ہیں. وزیر داخلہ پنجاب میں شاید وہ سپیڈ اور شدت نہیں تھی جو لیڈرشپ ایکسپیکٹ کر رہی تھی, اس لیے یہ تبدیلی کی گئی ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوں گے. اسٹے ود اس.